السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے پنجاب کے معاون اطلاعات۔ عثمان بزدار صاحب کی معاون بن کر عثمان بزدار صاحب کی باس بن گئی تھیں، تو پہلے ان کو مرکز سے ہٹایا گیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی معاون اطلاعات تھیں، اور اب ان کو پنجاب سے ہٹایا گیا۔ تو وہ جو غالب نے کہا تھا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہاں قصہ ہے کہ ایک بار نہیں نکلے، بار بار نکلے، اور پھر اور دوبارہ نکلنے کی تیاری بھی ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحب اس آس پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو دوبارہ کسی نہ کسی جو ہے وہ ذمہ داری پر لگایا جائے گا، کوئی نہ کوئی قلمدان ان کو دیا جائے گا، معاون یا مشیر ان کو لگا دیا جائے گا، اور خبریں اڑ رہی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا بہبود آبادی کا قلمدان ان کو دیا جائے گا، ان کو اس کا معاون لگایا جائے گا۔ لیکن میری خبر ہے کہ نہیں۔ آج ان کو جو ان کی ملاقات ہوئی ہے عثمان بزدار صاحب سے، عثمان بزدار نا وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اب ان کے پر نکل آئے ہیں، ان کو اب کام کرنا، باقی کام کی بات نہیں ہے، اپنے کام کے متعلق وہ بالکل وہ سیکھ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی گوٹیاں کیسے فٹ رکھنی ہیں، اپنے معاملات کیسے فٹ رکھنے، اپنا الو کیسے سیدھا رکھنا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں عثمان بزدار صاحب نے فی الحال، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ اب ان کو کیا دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا فی الحال انہیں حوصلہ دیا گیا ہے کہ حوصلہ رکھ بھی اگے دیکھیں گے، فی الحال ٹور جائے تو کیا ہوا، کیوں ان کو ہٹایا گیا، اور اگلے وزیر اطلاعات، نئے وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات، معاون اطلاعات کون ہوں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے، اطلاعات کی جو قلمدان ہے وہ زیادہ دیر خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ ترجمان تو بہت ہیں، کوئی 36-37 ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، تو اب یہ ذمہ داری جہاں پر کل فیاض الحسن چوہان 2 بار اس پہ آئے، 2 بار اس سے وہ بھی بہت خوب آبرو کما کر نکلی، مطلب اتنی جو وزارت اطلاعات ہے پنجاب کی، وہ کوئی اتنی، اب بندہ کیا کہے کہ وہ ہے کہ جو اب میں الفاظ میں جان کے روک لیے ہیں جو کہ وہ پھنس جاتے ہیں، جو بھی آ کر ہوتی بہت ہے، تگڑی ہے، مال دولت، دھن دولت، اشتہارات وہ بہت ہوتے ہیں، تو اور ٹور بھی بہت ہوتی ہے بھائی، وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات، معاون اطلاعات۔ لیکن جو آیا اس حکومت میں، کم از کم عمران خان صاحب کی حکومت میں جو آیا وہ بے آبرو ہو کر نکلا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، اس کے بعد جناب آئے میاں اسلم صاحب، اس کے بعد آئے شمشان بخاری صاحب، پھر فیاض الحسن چوہان صاحب، پھر فیاض الحسن چوہان صاحب سے کو ہٹایا گیا، پھر آئی یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ یہ 3 سال میں ہوا ہے ایک وزارت میں، پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئی ہیں۔ اب کون آئے گا؟ اس میں اسلام آباد اور لاہور میں ذرا کمپٹیشن چل رہا ہے، اس میں چل رہا ہے، آرگومنٹ چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں جہاں فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں وزارت اطلاعات میں، وہاں سے جو نام آ رہا ہے اور جو لاہور میں نام آ رہا ہے اس کا ہے مقابلہ۔ تو یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کس کو رکھنا چاہ رہا ہے، فواد چودھری کا گروپ، اور یہاں پر پنجاب میں کس کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، کون لابنگ کر رہا ہے، یہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ ہوا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا، اس بیان سے انہوں نے سارے اختیارات اپنے گرد جمع کر لیے تھے۔ عمران صاحب کا بیان یہ تھا کہ جی میرا پنجاب ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اب میں نے وہاں پر فردوس عاشق اعوان کو بھیج دیا۔ جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو مرکز سے ہٹایا گیا، کچھ عرصے کے لیے ادھر ادھر وہ لابنگ اور لابنگ ان کو خوب کرنی آتی ہے، اور ان کے پیر زوراور ہیں، پیر جو ہے نا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، جنہوں نے پیپلز پارٹی میں وزارت اطلاعات پر لگوایا تھا، اور جنہوں نے بعد میں عمران خان صاحب کے ہاں ان کو بھیجا۔ ایک وقت چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر، میں نام نہیں لوں گا، کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، ان سے میں نے پوچھا تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ ادھر مرکز میں چلی گئی تھیں، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں وزیر کیسے بنی تھی، کیونکہ فردوس عاشق اعوان 2008 کا الیکشن آزاد جیت کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی، تو وہ وزیر انہی کی ڈویژن کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس آئیں، اسمبلی میں ہی تھے، انہوں نے کہا میری زرداری صاحب سے نا، ایک پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ملاقات کرو، گیلانی صاحب سے۔ تو کہتے ہیں ہم کیونکہ جانتے تھے ایک ہی علاقہ تھا، تو لہٰذا ہم نے اوائڈ کیا کہ یار پی ایم صاحب کیا سمجھیں گے کہ یار ہم نے مطلب یہ، کیونکہ ان کے قصے کہانیاں، اور وہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے نا بندے کا پولیٹیکل کیریکٹر جو ہوتا ہے، میں پولیٹیکل کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مشرف کے ساتھ اور یہ وہ سارا، تو ہم نے اوائڈ کیا کہ یار پتہ نہیں کیا ہیں کیا نکلیں ایویں نا۔ وہ نوجوان تھے اس وقت، اور پہلی بار وہ وزیر بنے تھے، تو انہوں نے کہا یار ایویں میں کیریکٹر اپنا خراب نہ ہو جائے
کہ یار ہم پتہ نہیں لوگوں سے کمیشنیں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو ملواتے ہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اوائڈ کیا، ہم نے کہا جی ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے. کہتے اگلی دن یا اس سے اگلے دن آصف علی زرداری صاحب نے بلا کے کہا کہ جی فردوس عاشق اعوان جو ہے وزیر اطلاعات ہیں. تو وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں ٹھپ ٹھریا. وہ کہتے ہم تو حیران ہو گئے کہ یار مطلب یہ کیا ہوا ہے. تو یہ فردوس عاشق اعوان صاحب اب دوبارہ ہو سکتا ہے آ جائیں. تو یہاں پر بھی اس طرح ہی ہوا کہ مرکز میں نکلی اور مرکز میں نکلنے کے بعد پنجاب میں آ گئی. اب دوبارہ کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہی ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان صاحب بلا رہے ہیں، بزدار صاحب مجھے چھوڑ نہیں رہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں 2 بڑوں میں پھنس گئی ہوں. یعنی بزدار صاحب نے ان کو کہا استعفیٰ دو. تو انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی استعفیٰ دینے سے کچھ دیر پہلے وہ یہ کہہ کے گئی ہیں کہ جی میں مرکز میں جا کر لگوں گی. ظاہر ہے انہوں نے آگے کوئی اپنا حساب کتاب لگایا ہوگا کہ شاید اب ان کو مرکز میں ذمہ داری مل جائے. عمران خان صاحب جن کے ذریعے آتی ہیں، عمران خان صاحب تو انکار نہیں کر سکتے ان کو. تو بہرحال تو ہوا کیا تھا، کہانی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ان کو جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرا پنجاب نہیں چل رہا، میں نے فردوس عاشق اعوان کو وہاں بھیجا، تو اس جملے کو پکڑ کر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ کیا کہ پنجاب میں مانیٹر لگ گئیں، پنجاب کی کہ وہ جو نگران لگ گئیں، پنجاب حکومت کے اوپر سپر سی ایم کا میں نے نام دیا تھا، بن گئی تھی سپر سی ایم. اور کرتی کیا تھی کہ جی وزیروں کو بلاتی تھی اپنے پاس اور بلا کر کہتی تھی جی پریس کانفرنس میں کہ جی میں آج وزیر خوراک کے ساتھ بیٹھی ہوں، آج وزیر بلدیات کے ساتھ بیٹھی ہوں، آج میں فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھی ہوں، آج وزیر صحت کے ساتھ بیٹھی ہوں، جی آپ بتائیں آپ کی کارکردگی کیا ہے. وہ وزیروں نے شکایت لگانا شروع کر دی کہ جناب یہ کیا ہے، یہ تو سی ایم بن گئی ہیں اور ایکٹ ایز اے سی ایم کرتی تھی، چھاپے مارنا، یہ کرنا وہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ والا معاملہ، سیالکوٹ گئی تھی وہ جو رمضان بازار میں وہ صدف، سونیا صدف اے سی تھی، نوجوان اے سی، ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا تینوں کس بغارت نے لایا ہے، جس طرح ان کے ساتھ وہ بہیو کیا، تو وہ شکایتیں لگنے آ گئیں. اور پھر یہ کہ عثمان بزدار صاحب کیونکہ خود میڈیا کے سامنے آتے نہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری حکومت کی پروجیکشن ہو. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے شہباز گل کی طرح اپنی پروجیکشن شروع کر دی. شہباز گل کو عثمان بزدار پہلے کھا چکے ہوئے تھے. اب شہباز گل عمران خان صاحب کے کتنے قریب ہیں کہ یہاں سے ہٹنے کے بعد انہوں نے ان کو ادھر لگا دیا اسلام آباد میں، اور وہاں پر منسٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹکے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو شہباز گل صاحب کو بھی بزدار صاحب کھا گئے تھے کیونکہ بزدار صاحب کو اپنا حساب کتاب پورا کرنا آ گیا ہوا ہے. تو جناب انہوں نے شکایت لگنی شروع ہو گئی کہ جی یہ تو ہمارے اوپر سی ایم لگ گئی ہیں، یہ تو آپ کے اوپر بھی لگ گئی ہیں. تو عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے ان کو یہ تھا کہ بھائی میں تو دکھاؤ، میں بڑا وزیر رہا، میں نظر آندہ کا ہی نہیں. تو یہ صرف یہی چلتی پھر رہی ہیں، ان کی ہی ہر جگہ پروجیکشن ہے. یعنی سی ایم کے ایونٹس پر میڈیا کو اتنی زیادہ انسٹرکشنز نہیں ہوتی تھیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اتنی انسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی کس طرح ڈیل کرنا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحب سیالکوٹ میں، گجرانوالا میں، کہیں پر بھی ہیں، وہاں فل میڈیا اور میڈیا کوریج ہر صورت. یعنی بندے بیٹھے ہوتے تھے جو ڈائریکٹ ہر میڈیا ہاؤس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ جی یہ پوری دکھانی ہے. مجھے یاد ہے 1-2 بار کہ ایک بار مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، تو مریم نواز کی پریس کانفرنس، بلاول کی پریس کانفرنس بھی تھی. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس، بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران میڈیا 2 منٹ ادھر دکھاتا تھا، پھر 30-40 سیکنڈ ادھر آ جاتا تھا، پھر 2 منٹ ادھر، 30-40 سیکنڈ. میں حیران ہو گیا کہ ارے میڈیا والے باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیا ہو گئے کہ کہاں وہ 2 بڑی جماعتوں کے سربراہان یا مریم نواز صاحبہ نائب صدر لیکن لیڈ کر رہی تھی، اور کہاں پنجاب کی مشیر اطلاعات ان کو پیرلل چلا رہے ہیں. ونڈو میں کٹ ہے اور 2 منٹ وہ چلتی ہیں، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یہ چل رہی تھی ان کی وہ. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ فل ٹائم اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہوا تھا، پروموشن دی ہوئی تھی. وہ شکایتیں اپنی جگہ تھیں. تو بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو شکایتیں کی. عمران خان صاحب نے کہا یار کوئی نہیں، چلائے رکھو، میں نے تم لوگوں کی پروجیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے، پنجاب کی حکومت کی کارکردگی تو دکھاتی ہے نا کم از کم. تو ایک تو ہوا یہ، اور دوسرا جو ایشو جس سے عثمان بزدار صاحب نے کہا ہون معافی نہ دے سا، بالکل بھی نہ، ایک اور واپس گنو، اپنے ان کو لے جائیں، جہاں سے آئی ہیں وہاں بھیجیں. عمران خان صاحب کو کہا. ہوا یہ کہ ایک تقریب میں بیٹھی ہوئی تھی، پبلک مطلب چھوٹی سی ایک محدود تقریب ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے متعلق وہ زبان استعمال کرنا شروع کر دی جو نہیں کی جاتی، کسی کے لیے بھی نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے اپنے سی ایم کے لیے کرنا شروع کر دی. یہ تک کہہ دیا کہ یہ تو ایسے بڑھا ہوا ہے، انہوں چلنا پھرنا، مطلب بڑھا ہوا مینس چابی کا کھلونا، گڈا، یہ تو بڑھا ہوا ہے، تو اس کو چلنا پھرنا آتا نہیں ہے، اس کو ہم چلاتے یہ کرتے وہ کرتے. وہاں ایک شاطر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر عثمان بزدار صاحب کو، مجھے ان کا نام بھی پتہ ہے لیکن امانت ہے، انہوں نے جا کر
عثمان بزدار صاحب کو بتایا کہ یار یہ آپ کی معاون اطلاعات جو ہیں یہ آپ کے تو خلاف باتیں کر رہی ہیں جہاں بیٹھتی ہیں، تو یہ تو باتیں میں نے سنی ہیں۔ تو اس کے بعد بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا سرکار اب بہت ہو گئی ہے، اب ان کو آپ واپس لے لیں۔ تو باقی تو ان کی جو شکایتیں تھیں وہ جو انہوں نے کیا مندوخیل صاحب کے ساتھ ٹی وی پہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر گالیاں دیں، تھپڑ مارے، اس کا تو مقدمہ وہ انہوں نے سول کورٹ میں مقدمے کے لیے درخواست دائر کی تھی، وہ خارج ہو گئی مندوخیل صاحب کی، قادر مندوخیل پیپلز پارٹی کے ایم این اے، اور اب انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے۔ تو وہ خبر تھی کہ وہ ہو گئی ہے، قابل سماعت ہو گئی ہے، تو ممکن ہے وہاں سے مقدمہ آ جائے۔ تو یہ تھی کہانی ان کی کہ ان کو اس وجہ سے عثمان بزدار صاحب تنگ آ گئے تھے کہ ایک تو جو میڈیا میں میرا اسپیس ہے وہ بھی یہ لے جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے برا بھلا کہتی پھرتی ہے، تو لہٰذا مہربانی کریں خان صاحب ان کو لے جائیں۔ اور اب اس کے بعد پھر ایک اور کہانی بھی تھی کہ سیالکوٹ میں کیونکہ جو الیکشن تھا احسن سلیم بریار کا، احسن سلیم بریار صاحب جو ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ کے جو ٹی کے طاہر خورشید صاحب، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری، ٹی کے نہیں ہے، ٹی کے تو ان کو ویسے کہتے ہیں طاہر خورشید، تو ٹی کے وزیر اعلیٰ کے ٹی کے مینس کے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب کے، ان کے وہ ہیں داماد، وہ الیکشن لڑے۔ تو وہاں پر اب کیونکہ وہ حلقہ جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ہے، تو اب ٹی کے یا بریار وہ اس حلقے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اب ہمیشہ کے لیے۔ ایک بار اگر آپ کہیں، سیاست یہی ہوتی ہے نا، ایک بار حلقہ خالی ہوا، ایک بار آپ نے کہیں سے جیتی الیکشن تو وہ حلقہ پورا کا پورا، صوبائی اسمبلی کا جیتا تو قومی اسمبلی تک آپ پکھیڑ کریں گے، قومی اسمبلی کا جیتا تو پورا ضلع آپ لینا چاہیں گے۔ اور جب اس طرح کی فیملی ہو جن کے پاس دھن دولت مال طاقت، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی جن کے اشاروں پہ چل رہا ہو، تو وہ تو ظاہر کریں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو پر کاٹنے تھے ان کے، تاکہ وہاں پر جو بریار فیملی ہے یا جو خاندان ہے ٹی کے صاحب کا، ان کی وہاں پر پینیٹریشن ہو، ان کو وہاں پہ کھلا میدان ملے، تو وہ تب ممکن تھا جب یہ کسی سرکاری عہدے پر نہ ہوں۔ تو اب یہ جو بہبود آبادی والی بات ہے وہ بھی میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں دی جانی، وہ والا قلمدان، وہ مشیر یا معاونت وہ ان کو نہیں ملے گی۔ ہاں اب پنجاب میں کون رہا ہے وزیر اطلاعات؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جی لاہور کا جو گروپ ہے عثمان بزدار صاحب کا آفس، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب واپس آئیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ایک تو مخالفوں کو تگڑا رگڑا لگاتے ہیں، اور دوسرا عثمان بزدار صاحب کو بائی پاس نہیں کرتے وہ، تو عثمان بزدار صاحب ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے، لیکن کیونکہ وہ اور ہو جاتے ہیں، وہ ہندوؤں کے متعلق انہوں کے کلمات، وہ میرے سوال پہ وہ میڈیا پورے کے پورے، میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میڈیا کی لڑائی ہو گئی ان کے ساتھ، تو فیاض الحسن چوہان صاحب اوور ایکٹ کر جاتے ہیں، گالیاں دے جاتے ہیں، بدتمیزی کر جاتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن دیکھا تھا سلیم بخاری صاحب، ان کے ساتھ یہ شہباز گل، مطلب اس طرح کے، تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو ان کا لیکن عثمان بزدار صاحب کو راضی رکھا ہوتا ہے، تو ان کی خواہش ہے لاہور والوں کی کہ وہ واپس آ جائیں، ان کو یہ دیا جائے قلمدان۔ لیکن اب کیونکہ حکومت کے آخری 1.5 سال ہے، سال سوا ہے، باقی تو پھر الیکشن ہوگا نا، تو جو عمران خان صاحب کی ٹیم ہے اور مرکزی وفاقی وزارت اطلاعات ہے فواد چودھری صاحب کی زیر نگرانی، وہ ان کو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ معاملہ بہت دنوں سے چل رہا تھا، ان کو ہٹا کر نیا لگانا، تو وہ انکار کر رہے ہیں۔ ان کی ریکمنڈیشن ہے جمشید، وہ کیا نام ہے ان کا، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ترجمان ہے حکومت پنجاب کی، جمشید چیمہ صاحبہ کی اہلیہ ہیں، ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کا، کمپنی ہے، پارٹی تو پیسے والی ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایک ڈیسنٹ سا فیس ہیں، خاتون بھی ہیں، اور ان کو بات بھی کرنی آتی ہے، ترجمانی بھی اچھی کرتی ہیں، لہٰذا اور کوآرڈینیشن بھی جو وزارت اطلاعات ہے مرکزی، جو ظاہر یوں سمجھیے کہ فواد چودھری صاحب، تو ان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ بہتر رہے گی، لہٰذا وہاں سے ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی، اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے لیے کہا گیا کہ نہیں، یہ اگر آئیں گے تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ ان کو ہٹا کے ان کو رکھ دیں، کہ باتیں بڑی بڑی ہوں گی، مخالفین کے لیے بہت کچھ ہوگا، لیکن اپنی کارکردگی، اپنی حکمت عملی جو اب الیکشنوں کے لیے ضروری ہے بتانا، اس کے لیے پھر وہ بندہ ہو جو مرکز کی ہدایات کے ساتھ چلے، جو مرکز میں پلاننگ ہوگی نا کہ جی مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کو کیسے رگڑا لگانا ہے، وہ سارا وہاں سے جو انسٹرکشنز آئیں تو ان کے مطابق چلیں، تاکہ کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو اس کے لیے
خبر یہ ہے کہ ان کو لگانے کی سفارش ہے اسلام آباد سے مسرت جمشید چیمہ صاحب کو، اور اب بزدار صاحب چاہتے ہیں کہ فیاض حسن چوہان صاحب ہوں، دیکھیں کون لگتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان اوپر بلا رہے ہیں، ممکن ہے اوپر کوئی ان کو آفس مل جائے، لیکن امکان کم ہے، کیونکہ طاہر خورشید اب کسی عہدے پر ان کو دیکھنا نہیں چاہیں گے، تاکہ وہ جو سیالکوٹ کا علاقہ ہے، وہ جو ریاست ہے، رجواڑہ ہے، جہاں سے ان کے صاحب اپنا داماد ابھی جیتے ہیں، تو اس پر مکمل کنٹرول رکھا جا سکے ہمیشہ کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔